تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈیلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ان اولیاء کرام کے تعلق سے ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ آج یہ معلوم کرنا ہے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے میرے اولیاء متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میرے اولیاء، میرے جو دوست ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی ریاضتیں، جن کے مجاہدات، جن کی عبادتیں بڑے عروج پر ہوتی ہیں۔ عام مسلمانوں سے مقام و مرتبے میں مومن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور مومن سے بڑھ کر پھر اس کے بعد اولیاء کا مقام ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرہیزگاری، ان کے مجاہدات، ان کی ریاضتیں جب بڑھنے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑتا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں۔ جب اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے بندے ہیں۔ بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ جو اولیاء ہوں گے وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متبع شرع ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ اپنا آلہ بنا لیا تولنے والا کہ متقی ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پرہیزگار ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو ریاضتیں کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نبی کے سنتوں کی مخالفت کرنے والا، خدا کے فرامین کی مخالفت کرنے والا، فرائض کی پابندی نہ کرنے والا، واجبات کی اہمیت نہ رکھنے والا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ولی ہوگا وہ متبع شرع ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا۔ خود سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور اپنا ایک اعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ اسے جانچنا کیسا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے جو متبع شرع ہو، شریعت کی اتباع کرنے والا ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے والا، نماز اور روزے کی پابندی کرنے والا اگر زمین پر چلے تو تم اسے متقی اور پرہیزگار کو ولی سمجھو۔ اگر شریعت کے خلاف کر رہا ہے اور پھر آسمانوں میں اڑ کے دکھا رہا ہے تو میں غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ میں اسے اللہ کا ولی تصور نہیں کرتا۔ تو ہمارے پاس ایک اعلیٰ ملا جانچنے کا کہ ہم ولی اسے مانیں گے جو اللہ کا بندہ ہو، متقی ہو، خدا رسیدہ ہو، اسے ہم متقی کو ولی مانیں گے، اور وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو متبع شرع نہیں ہوگا، جو سنتوں کی مخالفت کرنے والا ہوگا، جو فرائض کی پابندی کرنے والا نہیں ہوگا، جو واجبات کو ترک کرنے والا ہوگا، جو سنتوں کی بھی اتباع نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ اعلیٰ ملا ہے، اس کے اوپر آپ آج جانچ لینا ہے اس کے بعد کہ ولی کون ہوگا۔ کرامتیں دکھانے سے کرامت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی کرے تو کرامت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل بہت سارے آپ واٹس ایپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، کئی ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ بہت ساری ایسے باتیں کہ انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے اپنے کام کا اظہار کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ولی ہے؟ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ جو مومن کے علاوہ کرے اس کو کہتے ہیں استدراج، جادو اسے کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے یا تو پھر وہ نظر بند ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں وہ نظر دکھائی، وہ نظر آتا ہے،
بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ اگر وہ مومن کے علاوہ کوئی کرے تو اس کو استدراج کہیں گے۔ اگر کوئی ایسا جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے، قرآن کے اسلوب کے خلاف کوئی چلے، اگر کوئی اس سے ایسے افعال کا صدور ہو، ظاہر ہو اس سے، تو اس کو آپ اللہ کا ولی تصور نہ کریں۔ قرآن کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا ہے، اور آپ کو کوئی ایسا جادو کر کے یا کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا کہ یہ کا دو، دو کا چار کر کے دکھایا، تو آپ نے سمجھا کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کہتا ہے میرے جو ولی ہوں گے وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اس کا اعلیٰ یہ نہیں ہے کہ جتنی انگوٹھیاں پہنے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ولی تصور کریں، یا کپڑے کم پہنے اس کو ولی تصور کریں، بال جتنے لمبے ہوں اتنا اس کا ولی تصور کریں، نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ پیمانہ نہیں ہے تولنے کا۔ شریعت نے ولی کی پہچان اس سے یہ نہیں بتائی۔ اگر ولی ہے، کوئی زلفیں لمبی رکھتا ہے تو اس کی الگ بات ہے، صرف آپ زلفوں کی وجہ سے اسے ولی نہ کہیں۔ ولی ہوگا پھر اگر وہ زلفیں رکھے تو یہ الگ بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ آج ہمیں یہ معلوم کرنا ہے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، اسے بغیر نماز کے چین نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی کو نماز کے بغیر چین نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی کرا۔ فرائض تو فرائض، اولیاء کرام کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عصر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نفل کے درجے میں ہیں اس کی بھی وہ پابندی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے، اب میں ان کے کاموں کو تو ظاہر کیا کرنا ہے، بیکار کے اپنے ٹائم کو برباد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک پیمانہ دیا ہے، اس میں آپ تولیں۔ جس کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ تول لیجئے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے مریدین آئے، عرض کرنے لگے حضور فلاں جنگل میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ملاقات کے لیے چلیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ کبھی غوث اعظم نے نہیں کہا کہ میں تو غوث ہوں، میں کیوں جاؤں کسی ولی کے دربار پہ، نہیں، کہا کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو ملاقات کے لیے چلو جائیں گے۔ گئے، سرکار غوث الورا ساتھ میں گئے۔ جس جگہ پر ان کا ٹھکانہ تھا، جو مریدین نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس رہتے ہیں، گئے، دیکھا کہ وہاں پر موجود نہیں، غائب ہو گئے تھے وہاں سے۔ سرکار غوث الورا نے کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو ٹھیک ہے، سرکار غوث الورا نے معائنہ کیا، زمین کا معائنہ کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی۔ ہمیں آج ہر عیر غیر و نتھو خیرے کو ہم نے ولی سمجھ لیا ہے، جس کو چاہے ولی بنا دیا۔ آپ کوئی رنگ کا کپڑا پہن لیا تو ولی ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے نا شریعت کا تولنے کے لیے کہ کیسا ولی ہوتا ہے۔ غوث اعظم سے پوچھیں گے ولی کون ہوتا ہے، سرکار غوث الورا فرما دیں گے اللہ کا ولی نہیں ہے۔ مریدین نے کہا کہ حضور ہم نے دیکھا ہے ان کو، آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حضور بتا دیں، ہمیں بھی بتا دیں کہ کیسے آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، جہاں یہ بزرگ، جہاں یہ لوگ تھے وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کی جگہ جو بالو ریتیلی زمین میں نماز پڑھتے تھے۔ کہا کہ یہ دیکھو، یہ ان کے سجود کے جو اعضاء لگتے ہیں، سجدے میں جن اعضاء کو زمین میں لگانا ہے ان اعضاء کو یہ لگائے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث الورا کیا کیا جانچ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کا جمع کر کے نارمل حالت میں رکھنا یہ سنت ہے۔ نارمل حالت میں ایسے نہیں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ایسا رکھنا گویا کہ وہ کتے کی طرح ہے، کتے کا پنجہ رکھنا ہے، ایسا کھول کے نہیں رکھنا ہے۔ نارمل حالت میں اس کو ایسے نارمل حالت میں جمع کر کے رکھیں گے، دبائیں گے بھی نہیں، کھولیں گے بھی نہیں، اس کو نارمل حالت میں ایسے رکھیں گے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ان کے پیر کی جگہ، یہ گھٹنے کی جگہ، یہ ان کے انگلیوں کے، ہاتھ کے انگلیوں کی جگہ۔ بتایا سرکار غوث الورا نے دیکھو کہ سنت تو ملا کے رکھنا ہے، انہوں نے انگلیوں کو کھول کے رکھا ہے جہاں پر ان کے پنجے کے نشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو نبی کی ایک سنت کا بھی تارک ہوگا، میں غوث اعظم کہتا ہوں کہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا وہ۔
ولایت تو ان کے در سے بڑھتی ہے نا، ولایت تو سرکار غوث الورا کے در سے بڑھتی ہے، جس کو ولی ہونا وہ ان کے در سے ولی ہوتا ہے۔ تو پیمانہ یہ ہے کہ جو متبع شرع ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ آج یہ پیمانہ آپ ضرور لے کے جائیں، یاد رکھیں۔ جس کو بھی کوئی بولے کہ وہاں ہے وہاں ہے وہاں، سب جگہ آج کل تو بہت سارے گلی گلی کوچے کوچوں میں آج جو ہے بہت سارے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا لیں، جائیں جانچیں اس کو، خلاف شرع نہیں ہوگا، داڑھی بالکل نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فاسق معلن ہو، نبی کی سنتوں کو پامال کرنے والا ہو، اعلانیہ فسق کرنے والا ہو۔ اعلانیہ فسق کے معنی ہے داڑھی کو منڈا کر، ایک تو فسق و فجور ہے، فاسق ہوتا ہے ایک ہے داڑھی نکالنے والا فاسق معلن، اعلانیہ طور پر وہ فاسق ہے، اعلانیہ طور سے وہ فسق و فجور کر رہا ہے۔ تو جو معلن فاسق ہو، اعلانیہ طور سے وہ فسق و فجور کرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی آپ بولتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے بتایا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ جس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان سے یہ ہے، یہ وہ سب چھوڑ دیجئے۔ شریعت نے جو خود سرکار غوث الورا نے جو ہمیں اعلیٰ پیمانہ دیا ہے، جو پیمانہ دیا، اس میں آپ جانچیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ خیر آگے، ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا ولی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا ان سے بھی بھری پڑی ہے ماشاءاللہ اللہ کے ولی۔ اگر اولیاء نہ ہوتے نا تو ہم اور آپ بھی نہیں ہوتے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کروں گا کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہو زمین پر 40 خطب، 40 ابدال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے زمین پر ہوتے ہیں۔ اگر زمین پر بارش ہو رہی ہے، سب سن کے رکھو، یاد رکھو کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہو تو بارش نہیں برسائے گا اللہ تعالیٰ، زمین سے اناج نہیں اگے گا، پانی نہیں برسے گا، اناج نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی زمین پر اگر اللہ کے اولیاء نہ ہو۔ 40 میں سے 40 یہ دنیا کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں ابدال۔ اگر یہ 40 ہیں تو کنٹرول میں ہے، 40 ہیں تو کنٹرول میں۔ اگر کوئی مرتا ہے فوراً اس کی جگہ کسی ابدال کو منتخب کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس جگہ کی زمین کو پلٹا دی جاتی ہے، اس جگہ کی زمین کو پلٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری دنیا بھر میں جو ہے وہ خدا کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ ابدال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کو پلٹا کر رکھ دے، زلزلے لا دے پروردگار، پوری دنیا کو تہس نہس کر دے پروردگار عالم۔ ان اولیاء کرام کے توسل سے یہ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، ان کا نظام اولیاء کرام سے چل رہا ہے۔ اولیاء کے منکر بھی ہیں، انہی کے طفیل سے پانی بھی آ رہا ہے، انہی کے طفیل سے اناج بھی لگ رہا ہے، سب کچھ کھا بھی رہے ہیں انہی کے طفیل کی، اور پھر اللہ والوں سے ہی دشمنی ہے، اللہ والوں ہی سے مخالفت ہے۔ کسی کو خواجہ سے نسبت نہیں ہے تو کسی غوث سے نسبت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب چلیے ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہماری گفتگو ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذکر سے پہلے ہی ان کا چرچا ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض میں نے اہل قبیصوں سے میں نے سنا، ان کا ایک بہت بڑا مولوی ہے جردیس نام کا، وہ آپ اس کو توجہ نہ دیں، میں صرف اس کے لیے کہ میں ایک کوٹ کر دے رہا ہوں نام۔ اس نے کہا کہ کوئی مادرزاد ولی نہیں ہوتا، مادرزاد ولی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے بات اس کی اچھی لگتی ہے کہ اگر اس کے گھر کا معاملہ ہو تو بات اچھی لگے گی۔ میرے گھر کے معاملات کو، انٹرنل معاملے کو میرے گھر کے باہر والا جان سکتا ہے؟ آپ بتائیے نا۔ اب انٹرنل اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہمارے اندرونی معاملات کو آپ جانتے ہیں، میرے گھر کے معاملات کو نہیں جانتے نا آپ، میرے انٹرنل معاملات کو نہیں جانتے، تو آپ میرے معاملات کو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ان کے حضرت کے انٹرنل معاملے کو آپ ذرا بیان کیجئے، آپ ان کے اندرونی مسائل کو بیان کیجئے، تو کیا بولیں گے آپ حضرات؟ مجھے نہیں معلوم ہے، ان کے بیٹے سے آپ پوچھ لیجئے،
ان کے گھر والوں سے پوچھ لیجئے، مجھے نہیں معلوم ہے، بولیں گے نا، یہی نہ بولیں گے؟ تو اگر کوئی غیر بولے گا تو ہم بولیں گے کہ نالائق، میرا انٹرنل معاملہ تو یہ معلوم نہیں ہے، جو بھی ہے بک رہا ہے، تو میرے گھر کے معاملہ تو یہ نہیں معلوم ہے۔ تو میں یہی معاملہ کہہ رہا ہوں آپ سے بلا تمثیل کہ اہل سنت والجماعت کے انٹرنل معاملے کو وہی جانتے ہیں جو اہل سنت والجماعت والے ہوں گے، اولیاء کرام کے تعلق سے وہی جانتے ہیں جو اولیاء اللہ والے ہیں۔ ان کے انٹرنل معاملے کو وہی لوگ جانتے ہیں جو اولیاء کے گھرانے کے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے مادرزاد ولی نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، پپڑ بیلنا پڑتا ہے، یہ بیلنا پڑتا ہے تب جا کے ولی بنتا۔ کس نے کہہ دیا کہ پپڑ بیلنے کے بعد ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ ریاضتیں کرنے کے بعد ہی بنتا ہے ورنہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ولایت کس کا سایہ ہے۔ یہ اب میں کیا بتاؤں کہ بڑی باتیں ہیں، ان کو آپ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان کو جو باہر پڑے ہوئے ہیں، جو غیر ہیں، فٹ پاتی ہیں، ان لوگوں کو کیا معلوم ہوگا؟ اپنے گھر کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کچھ معاملات نہیں معلوم ہوتے ہیں، تو باہر کے جو فٹ پاتی لوگ ہیں ان کو کیا معلوم ہے کہ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت ذل نبوت ہے، ولایت ذل نبوت۔ تو یہاں سایہ ہوتا ہے نا، یہ اصل ہے، یہ اس کا سایہ ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں پر اگر اجالا پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا، یہ اصل میرا ہاتھ ہے، اس کا سایہ یہاں پر پڑ رہا ہے، یہ ہے ذل، اس کو بولتے ہیں سایہ، یہ ہے اصل۔ نبوت اس کا سایہ، ولایت ذل نبوت ولایت ہوتی ہے۔ تم تو نہ ذل کو جانتے ہو نہ نبوت کو جانتے ہو۔ اس لیے کہ یہ ٹاپک ہی الگ ہے، تمہارے ذہن میں آنے والی نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں ڈالے گا بھی نہیں نا وہ۔ اور اللہ، جیسا کہ حضرت مجدد، حضرت جو انڈیا کے، ہمارے ہند کے محدث ہیں، سب سے پہلے محدث اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ معاملہ الٹا کرنا چاہتا ہے تو وہ اولیاء کا بد بنا دیتا ہے، اولیاء کرام کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ جن کی ریپیری کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جن کو ریپیری کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو اولیاء کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیں گے ذل ہے، سایہ، یہ نبوت ہے۔ مادرزاد ولی نہیں ہوتے، قصبی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ تو کتاب تم نے پڑھی ہی نہیں، یہ کتاب تم نے پڑھی ہی نہیں ہے کہ ولایت کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے۔ یہ تو میٹر کبھی آپ نے کتاب کھول کے دیکھا۔ اس لیے ایک بات اور ہے کہ گھرانہ نہیں ہے نا، وہ گھرانہ ہے نہیں، تمہارے گھر میں تو پیدا ہوتے ہی نہیں ہے، تمہارے گھر میں پیدا ہوتے نہیں، غوث تو غوث، قطب تو قطب، تمہارے گھر میں تو مومن بھی پیدا نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کے گھر میں مومن پیدا نہیں ہوتے تو تمہارے گھر میں ولی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر ولیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل سنت والجماعت سے پوچھو، اس لیے کہ ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں غوث پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں خواجہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کلیئر والے پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو ہے وہ توکل مستان پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہونے والے خواجہ بندہ نواز ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جن کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کے گھر میں پوچھو نا۔ تمہارے تو عورتیں پورے بانجھ ہیں، ہم کیا کریں؟ تمہاری عورتیں سب بانجھ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارے گھر میں مومن بھی نہیں پیدا ہوتے، تم کو اولیاء کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرو، اب ایک ہی راستہ ہے، تم کسی سنی کے حوالے ہو جاؤ، کسی سنی گھرانے سے اپنا رشتہ استوار کر لو اور تم بھی سنی بن جاؤ، پھر تمہاری پیڑ بھی سنی ہوگی، تمہارا پیٹ بھی سنی ہوگا، تب جا کے تمہیں پتا چلے گا۔ جب تمہارے گھر میں کوئی پھول کھلے گا تو انشاءاللہ کوئی مومن پیدا ہوگا۔
تو آپ تمہارا یہ مسئلہ ہے لوگوں کو یہ بتا کہ کوئی مادرزاد، یہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، کہاں سے مادرزاد ولی پیدا ہو گئے؟ تمہیں تو نہیں معلوم ہے نا کہ ولیت ولایت کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ اچھا نبی پیدا ہونے کے بعد نبی ہوتا ہے؟ یہ ایک بات آپ سے، ہمارا سوال آپ دوسرے کا چھوڑیے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہے، لوگوں کے ذہن کو بنانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو، اس کے لیے نبی پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے ولی؟ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی؟ اچھا تم انسان پیدا ہونے کے بعد ہوئے کیا؟ تم انسان پیدا ہونے کے بعد تم انسان بنے یا پہلے ہی پیدائشی انسان ہو؟ پیدائشی انسان۔ آپ تو الحمدللہ پورے ہیں، مومن آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تو مومن پیدا ہوئے ہیں، آپ کا چھوڑیے، میں ان سے سوال ہمارا وہ ہے، اس لیے کہ اب یہ پوری دنیا نہ دیکھے گی، اسے تو سب دیکھیں گے، ایرے غیرے سب دیکھیں گے، سب اسے دیکھیں گے۔ تو میں سوال یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں ہوتے، پیدائشی ولی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں، مطلب جھولے میں جھول رہے تھے، پوچھا تھا بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا تھا یہ کہاں سے آ گیا، اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے، کیسا ہو گیا؟ حضرت مریم کبریٰ نے کہا تھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اس بچے سے پوچھو، جاؤ اس بچے سے پوچھو۔ تو یہ نبی امام الانبیاء نہیں ہے نا، جو جھولے میں جھول رہے ہیں وہ امام الانبیاء نہیں ہے، یہ نبی بنے امام الانبیاء کے طفیل سے، یہ امام الانبیاء کے طفیل سے جو جھولے میں جھول رہے ہیں۔ عیسیٰ کو نبوت ملی میرے نبی کی نبوت کے طفیل، عیسیٰ کو نبوت ملی میرے نبی کے طفیل۔ اب یہ طفیلی جو نبی جھول رہے ہیں ان سے مریم کبریٰ، یہ کون؟ اب یہ جو آگے جو باتیں بول رہا ہوں میں پورا قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ جب ان سے پوچھا مریم کبریٰ سے آپ بتائیے کہ یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئی، آپ بتائیے، تو حضرت مریم کبریٰ نے کہا تھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اس سے پوچھو جو بچہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا اے مریم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنگوڑے میں جھولنے والا جھولے، ابھی تو پیدا ہوا ہے بچہ، یہ کیسے بولنے لگے گا؟ کہا کہ جاؤ پوچھ کے تو دیکھو نا، پوچھ کے دیکھو۔ جب دیکھیے وہ یہ نہیں کہا کہ مریم تم تو بے وقوف ہو، کیسے بولے گا، اٹھ کے گئے نہیں وہ لوگ، واپس چلے گئے نہیں، یہ تو بیچاری ہے، یہ تو عقل سے پیدل ہے، یہ تو کیسے بات کرے گا، بول کے نہیں گئے۔ اب دیکھیے وہ بھی کیسے تھے، جا کے پوچھنے لگے جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام سے، اس جا کے پوچھنے لگے بتاؤ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ ابھی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بگوڑے میں جھول رہے ہیں، یہ پیدا ابھی ہوئے ہیں، اور وہ جواب دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا، میں نبی بن کے آیا ہوں، مادرزاد ولی ہوں، مادرزاد نبی ہوں میں۔ عیسیٰ طفیلی وہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو نبی بن کے پیدا ہو رہے ہیں، اور میرا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوگا۔ خدا کی قسم پوری دنیا، پوری کائنات بننے سے پہلے میرا نبی تھا، میرا نبی تھا۔ ارے غوث اعظم جب ان کے باپ کے پیٹھ میں تھے اس وقت بھی ولی تھے وہ۔ یہ ذل نبوت ہے، جیسے تمام انبیاء میں میرے نبی ہیں ایسے ہی بلا تمثیل پورے اولیاء میں میرا غوث اعظم ممتاز اور اعلیٰ ہے۔ خود سرکار غوث الورا فرماتے ہیں، کیا بات ہے، بشارتیں دی گئی ہیں۔ سرکار غوث الورا کے پیدا ہونے سے پہلے امام الانبیاء آئے تھے، امام الانبیاء آئے تھے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار میرے والد کی خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ جیسا میرا مقام تمام انبیاء میں ہے ویسے تمام اولیاء میں تیرے بیٹے کا مقام ہے۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت و شان، ابھی بولتے ہیں مقام پیدائشی مادرزاد ولی کیسے ہوتا ہے؟ مادرزاد ولی کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی میں غالباً کئی سال پہلے بیان کیا ہوں کہ ایک قصبی ایک ہوتا ہے، وہابی ہوتا ہے، ایک وہابی ایک قصبی۔ یہ ایک رگڑ کے
محنتیں کر 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 کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب میں ان کا نام مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا ولی، جو اللہ کا بندہ کثرت عبادت کرتے 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 اس مقام پر فائز ہو جاتا، اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کسے؟ یہ ریاضتیں کرتے، نوافل کی پابندی کرتے 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 پہنچ جاتا ہوں۔ بولا نا، اب میں صحابہ کا بولوں یا اولیاء کا بولوں؟ نبی کی بات تو نبی کی بات ہے، نبی اگر کر رہے ہیں تو تعجب نہیں ہے، نبی اگر کوئی کسی کو کچھ عطا کر دیں، سیکنڈ میں دے دیں تو تعجب نہیں ہے، سیکنڈ کی تعجب نہیں ہے۔ اولیاء آپ لوگ کچھ ایسا کرے تو تعجب ہوگا، اولیاء کرے، غوث کرے، نبی کرے تو تعجب کی بات نہیں، حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے تھے، نبی نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا تھا یا رسول اللہ مرافقتک فی جنات، میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے دو چیزیں مانگ لیے، جنت بھی مانگ لیے، رفاقت بھی مانگ لیے، نبی دے دیے نہیں، سیکنڈ میں خالی پانی ڈالے سو جنت بھی ملی، جنت میں رسول کی رفاقت بھی مل گئی۔ ولی کیا ولی، صحابی بن گئے نا سیکنڈ میں۔ اچھا یہ ہو گیا نہیں، اب ہمارے قریب کے زمانے بغداد والے کے پاس جائیں گے ہم لوگ، بغداد والے، اب غوث مادر ذات ولی ہوتا ہے، کیا پوچھتا ہے میں کیا جواب دوں؟ میں سب کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، غیر بھی سن کر کے معلوم رکھیں۔ غوث اعظم بنے نا، یہ بات کیا قصہ، وہ بتاؤں گا مادر ذات ولی کا، مادر ذات کسبی ولیوں کے بارے میں۔ اب میں بتاتا ہوں غوث اعظم کے دروں کے ولی کا بتاتا ہوں میں۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک چور آیا نہیں تھا، چور آیا تھا نا، چور نہیں تھا انہیں، چور تھا کہ ولی آیا تھا پیچھے؟ صدری، زبردست صدری تھی، کافی قیمتی صدری۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صدری پہنتی ہے تو پھر دوسری بار نہیں پہنتے تھے، وہ مالداراں کو تمہارا فخر رہے گا، لیکن غوث اعظم سب کپڑے پہن کو پھینک دیے۔ مالدار ایسا کپڑا پہن بھی نہیں سکتا، اتنے کپڑے پہن بھی نہیں سکتا جتنا غوث اعظم پہن کے، ہمارے غوث پہن کے چلے گئے۔ تم کیا فخر کرو گے؟ ارے ان کی جو ہے لاٹھی بھی چاندی کی تھی، ان کے گنڈیاں بھی چاندی کے تھے، اور پھر بولیں گے یہ غوث جا کر ایسا پہنتے کیا؟ بولے تو غوث اعظم نے فرمایا یہ دنیا کے مالداروں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ ولیوں کو بھی ایسا دیتا ہے بلکہ پہنتا ہوں میں، میرا ورنہ حال دیکھنا ہے تو آؤ۔ سرکار غوث اعظم کھول کے دکھاتے، اندر تاج کا لباس پہنے ہوئے تھے سرکار، میں اللہ کو دکھانے کے لیے اندر پہنا ہوں، تم کو دنیا داروں کو دکھانے کے لیے اوپر سے پہنا ہوں۔ خیر آیا تھا نا چور، پیچھے آیا تو چوری کریں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسا پیچھے دیکھتے ہیں۔ اعتراض ہے؟ نہیں ہے تو نہیں ہے بولو، ہے تو ہے بولو۔ اعتراض میں اسے ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ سرکار ایسا دیکھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے کہا تھا سرکار جیسے غوث اعظم سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں، کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، اور نبی سے پوچھو، نبی کہتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ولی جو ہوتا ہے وہ ذل نبوت ہوتا ہے، ولی نبی کا مظہر ہوتا ہے، ولی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ جو کام نبی کرتے ہیں نام بدل جاتا ہے، کام وہی کرتے ہیں، کام وہی کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ پیچھے چور آ رہا ہے، آنے دو اس کے تو مخدر چمک۔ دیکھیے چور بھی اگر اتباع کرے گا تو ولی بن جاتا ہے، چور بھی اگر اتباع کرے، پیچھے چلے تو ولی ہو جاتا ہے۔ تم مومن اگر پیچھے چلو گے تو کیا مقام حاصل کر لو گے؟ غوث اعظم کے پیچھے گیا، دروازہ کھول دی، بند کر دینا تھا، آنکھ کو سیدھا بند کر دینا تھا، پہلے گھستے ہی بند کر دینا تھا۔ سرکار کھول کے اندر چلے جاتے، کھلا ہے دروازہ، یہ نہیں معلوم تھا دروازہ۔ ہم لوگ بھی گئے تو کیا کرتے، خود بھی آیا تھا بول کے گھر سے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر کے اندر چلے جاتے۔ نہیں، غوث اعظم دروازہ کھول کے سیدھا چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہے آ رہا ہے، آنے دو اندر، درِ غوث پہ آنے دو، درِ غوث پہ۔ جب خواجہ کے در پہ آ کے غریب نواز بن سکتا ہے
کوئی آگے غریب کے در پہ غریب آتے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ آتے ہیں غریب اور ہو جاتے ہیں غریب نواز۔ غریب آتے ہیں غریب نواز بن جاتے ہیں۔ یہ غریب نواز کا حال، غوث اعظم کا حال کیا ہے؟ اب یہ اندر چلا گیا، جا کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا، سرکار اندر چلے گئے، صدری نکال کے یہاں ٹنگا کے چلے گئے، صدری نکال کے چلے گئے۔ چور اٹھا کے پلٹا، دیکھو ایک ہی چیز کتنے کام کرتی، وہ ایک کپڑا ہے، صدری اٹھایا، ارادہ بدلا، اندھا ہو گیا۔ اندھا کرنا کام کس کا؟ اللہ کا کام۔ آنکھ دینا کام کس کا؟ اللہ کا۔ صدری چوری کے ارادے سے اٹھایا، اندھا لگا دیا تو آنکھ آ جاتی۔ یہ صدری کی کیا ہی ہے؟ غوث اعظم کی صدری اتنا پکڑ کے اٹھاتا چوری کے لیے، اندھا ہو جاتا۔ جب صدری میں اتنی طاقت ہے تو غوث اعظم میں طاقت کتنی ہونا؟ ٹرائی کرتا انہیں، یہ ایک بار ہوگا رہنا، اتفاق سے اتفاق ہو سکتا ہے۔ اٹھایا، اندھا ہو گیا، پھر لگا دیا، اچھا ہو گیا۔ یہ کہاں اتفاق کی بات ہے، ایسا اتفاق سے ہو گیا ہوگا۔ پھر اٹھا کے کوشش کرتا انہیں، پھر ایک بار ٹرائی کرتا، پھر اندھا ہو جاتا، پھر لگاتا، پھر اٹھاتا، پلٹتا، اندھا ہو جاتا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے اصل بات کی طرف میں آتا ہوں، اس میں نکات بہت ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر چلے گئے تو یہ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اتفاق میں سرکار خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں دروازے پہ، اور دروازہ کھلا ہے نا، سرکار خضر نہیں چلے جاتے اندر۔ خضر علیہ السلام کو دروازہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن جاتے نہیں، سنت نبوی پر عمل کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کھڑے جاتے ہیں۔ دروازہ کھلا بھی ہو تو پہلے انفارم کرو کہ ہم آئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چور آواز سنتے ہی چھپ جاتا دروازے کے پیچھے۔ کون ہے؟ کدھر ہو؟ آ جاؤ، ویلکم ویلکم، آ جاؤ۔ آ گئے، کیا ہے خضر بتاؤ؟ کہا کہ یہ دیکھیے خضر علیہ السلام کس کے پاس آئے ہیں؟ غوث اعظم۔ یہ کس کے زمانے میں تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں۔ وہ کشتی توڑے نا، وہ کشتی توڑے، ایک بچے کو مار دیے، یاد ہے نا واقعہ؟ پھر انشاءاللہ وقت ملا تو اس کے اوپر بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ساتھ میں، کشتی کو توڑ دیے، بچے کو موڑ دیے، دیوار بن کے چلے گئے۔ اس زمانے کے موسیٰ کے زمانے میں گئے تھے، خضر علیہ السلام آ رہے ہیں غوث اعظم کے زمانے میں۔ غوث اعظم کے زمانے میں غوث اعظم کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کیا ہے معاملہ؟ تو عرض کرتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ فلاں جگہ کے خطب کا ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے جلد ایک ابدال کا انتظام کریں، ایک ابدال کا انتظام کریں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، بعد میں کر لیں گے، کریں گے، جاؤ۔ کہا نہیں حضور ارجنٹ ہے، اگر دیری ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ زمین اللہ پلٹ کے رکھ دے، پلٹا کے رکھ دے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے۔ میں سوچا ابھی اللہ گواہ، اس سے پہلے مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا، کئی بار واقعہ پڑھا، کئی بار بولا، لیکن یہ نہیں خیال آیا کہ خضر غوث اعظم کے پاس کیوں آئے؟ ان کو خود منتخب کر کے لگا دینا تھا نا، خضر خود اس مقام پر فائز سے لگا دینا تھا خضر کو بھی۔ خضر چاہتے تو لگا سکتے، لیکن زمانہ غوث اعظم کا ہے، ولی کو ولی بنا کے لے جانا تو اجازت سرکار غوث اعظم سے ملنا، اجازت سرکار غوث اعظم سے ملنا ہے۔ اسی لیے خضر آئے تھے حضور کسی ولی کو دیجئے، زمانہ غوث اعظم کا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم آ گئے اس کے بعد سے امام مہدی آنے تک زمانہ پورا غوث اعظم کا۔ امام مہدی آنے تک، امام مہدی جب تک اعلان نہیں کریں گے اپنا اعلان جب تک نہیں کریں گے، جب تک زمانہ، اور ہم بھی زمانے غوثیت میں ہیں، ہم زیر سایہ غوث میں ہیں، ہم لوگ، خوشخبری ہے ہمارے لیے، امام مہدی آنے تک زمانہ غوث اعظم کا ہے۔ آگے پوچھتے ہیں غوث کسی کو بھیجیے، کہا کہ جاؤ بعد میں لے لینا، کہا نہیں ارجنٹ ہے، ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے، بہت ارجنٹ ہے۔
فاسٹ جلدی تیار کر کے دیجیے، جلدی تیار کیجیے. اچھا جلدی تیار کرنا ہے، اتنا جلدی تیار کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ. کہاں جاؤ؟ بہت ارجنٹ ہے نا. ایک کام کرو، دروازے کے پیچھے ولی بیٹھا، لے کے جاؤ. خطب ابدال. اب جو زبان سے نکل گیا بولا کہ جاؤ، ادھر بیٹھا ہوا ہے، لے کے جاؤ. اب سیدھا خضر علیہ السلام گئے، دروازے کے پیچھے ہاتھ پکڑا، اٹھو اٹھو اٹھو، چلیے ابدال اب چلیے وہاں چلیے. بولا نہیں کیا بات کر رہے ہیں، میں صدری چرانے آیا تھا، میں صدری چرانے آیا تھا، میں کہاں ولی، میں کہاں ابدال. میں نہیں. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں تو زبان غوث کے نکلنے سے پہلے تک تو چور تھا. زبان غوثیت سے جو الفاظ نکلنے تھے وہ نکلنے سے پہلے تک تو اللہ کا ولی نہیں تھا، تو ابدال نہیں تھا، تو ابدال نہیں تھا. زبان غوث سے جب نکل گیا ہے اللہ نے اسی لمحے تجھے ابدال بنا دیا ہے. اسی لمحے ابدال. نہیں 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 کہا نہیں نہیں نہیں، اب تو آپ ابدال ہیں، سب غلطی لے کے جاتے ہیں اس کو. وہ اللہ کا ولی اور ابدال. کتنے چور آیا ابدال بن کے جا رہا ہے. اب بولتا مادرزاد، ارے یہ غوث جب ایک زبان سے نکال کر کسی چور کو ولی بنا سکتا ہے تو اس غوث کو کسبی ولی بننا ضروری ہے، وہابی ولی بننا ہے. سرکار غوث اعظم مادرزاد ولی ہے. مادرزاد. اچھا مادرزاد اندھا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو نا. مادرزاد اندھا ہوتا نہیں؟ پیدائشی اندھا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچہ پیدائشی اندھا ہوتا، لنگڑا ہوتا، عیب سے پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی تو مادرزاد ختنہ شدہ ہوتا، مختون ہوتا. مختون ہوتا ہے کہ نہیں؟ ختنہ شدہ بچے، کئی بچے ایسا پیدا ہوتے ہیں جس کے پہلے ہی ختنہ، پیدائشی ختنہ ہو کے رہتا. ہوتا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. اندھا مادرزاد ہوتا ہے نا. مادرزاد پیدائشی اندھا ہوتا ہے. جب اندھا ہو سکتا ہے، لنگڑا ہو سکتا ہے، جب آپ کا بچہ لولا ہو سکتا ہے، پیدائشی لولا ہو سکتا ہے، تو پیدائشی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ پیدائشی عیب سے پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہنر کے ساتھ اسے نہیں پیدا کر سکتا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کوئی کمی ہے؟ اب زبان غوث سے نکلا ہے، اب مادرزاد ولی ہے، اب اسے پرو کراؤ. بولے اب اسے مادرزاد ولی ہے بول کے پرو کرانا کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صحبت میں آپ کو یہ پرو کرانا ہے کہ اب تو ہم کو تو ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم کو تو ضرورت نہیں. پھر اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بتائیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ مادرزاد ولی نہیں ہوتے ہیں. غوث اعظم کو تم مادرزاد ولی کہتے ہو، مادرزاد ولی کہتے ہو. غوث کا دامن پکڑے ہو کہ نہیں پکڑے ہو، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ غوث اعظم کا دامن کب پکڑے چھوڑنے کے لیے، یہ سب چیزوں کے لیے ہماری اگلی جو جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی وہ آپ کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. آپ حضرات ضرور جلد سے جلد تشریف لانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آئندہ بار مادرزاد ولی کو پرو کرانا ہے. مادرزاد ولی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اب غوث اعظم ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ آپ کو بتایا جائے گا. خالی غوث کی تعریف ہوتی ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، ان کی تعریف. میں تو پہلے ہی بیان کیا، یہاں یہی ہوگا، یہاں پر یہی ہوگا. تم لوگ ہیں نا، تم لوگ موحد نا بھائی، تمہیں موحد کی تمہیں کرو، تمہیں وسیلہ نہیں مانگنے والے، تمہیں بغیر وسیلے کے رہنے والے، کسی کی مدد نہیں لیتے. آپ کسی کی ولی مدد نہیں لیتے. مدد نہیں لینا نہیں، بولو نا بھائی مدد دے. پوری زندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی گاڑی بول بول کر کے بولتے ہیں کہ غیر اللہ کا مدد لینا حرام ہے، غیر اللہ کا مدد لینا حرام ہے، غوث اعظم کا مدد لینا حرام ہے، خواجہ کا مدد لینا حرام ہے، کسی کا مدد لینا حرام ہے، حرام ہے، غیر اللہ کا مدد لینا حرام ہے. ہم بھی دیکھیں گے کوئی مدد نہیں کرنا، کسی سے مدد نہیں مانگنا، خود سیلف سروس کرنا، خود سیلف فیس کرنا، سیلف کر لینا، اپنے سے فیس کر لینا دوسرا معاملہ. کسی غیر اللہ کی مدد نہیں لینا، کسی غیر اللہ کی مدد نہیں لینا. اللہ سے مدد، خالی کسی سے نہیں. کچھ بھی ہو گیا تو اللہ سے مدد مانگنا، کچھ بھی ہو جاندے، کچھ بھی ہو جاندے، مدد اللہ سے مانگنا. چولہے سے بھی مدد نہیں لینا، چولہے سے بھی نہیں لینا، دیگچی سے بھی نہیں لینا،
کپڑے سے بھی نہیں لینا مدد. تمہاری آنکھ ڈھکنا بولے تو یہ کپڑا اللہ کی, اسے مدد لے کر کپڑا پہنتے نہیں, وہ غیر اللہ. بھوک لگی تو یہ ہونا, کام ہونا تو کاؤنسلر کو پکڑتے, مدرسہ تعمیر کرنا نہ بولے تو کاؤنسلر کو اسے پکڑتے. یہ سب غیر اللہ کی مددیں ہیں. غیر اللہ کی مدد نہیں نا, ہم لوگ وسیلے والے ہیں. ہم نہ وسیلے والوں کو یہاں بھی وسیلہ, قبر میں بھی وسیلہ, حشر میں بھی وسیلہ انشاءاللہ تبارک و